الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطیب المحمود الاحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی وآل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی العصر۔ سرائے اللہم صل علی محمد۔ میں آپ حضرات کی خدمتوں میں رسول اکرم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ کرنے کے بعد کچھ بنیادی باتیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 9 محرم تک اور 10 محرم تک، کیونکہ 10ویں تاریخ میں صرف مسائل ہوں گے، اس لیے 9 مجلس اس عنوان سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے، آواز آ رہی ہے نا سب کا؟ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان تو بہت بھاری، بھرکم، مستحکم، مضبوط، وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو بہت وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، وہ دو بھاری اور بھرکم اور مضبوط چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے، تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے جا کے آ ملے۔ حدیث بالکل واضح ہو گئے۔ رسول کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول کے اہل بیت۔
لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ دونوں اتنی مستحکم ہیں، اتنی مضبوط ہیں، اتنی وزنی ہیں کہ کائنات اس سے متمسک ہو جائے، ان کے وزن میں فرق نہیں آئے گا، باقی کائنات کو نجات دلا دیں گے۔ اب جب تو یہ بھاری و بھرکم چیزیں چھوڑ کے گئے، ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ کچھ بھی کہتے رہے، یہ افضل، یہ مفضول، اس کی فضیلت زیادہ، اس کی فضیلت کم، نہیں۔ دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اہل البیت۔ تو جب اللہ کی کتاب اور اہل البیت دونوں وزن میں برابر ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن ثابت کا مرتبہ ہے وہی قرآن ناطق کا مرتبہ ہے، جو قرآن ثابت کی فضیلت ہے وہی قرآن ناطق کی فضیلت ہے، جو اللہ کی کتاب کی فضیلت ہے وہی رسول کی اہل بیت کی منزلت ہے۔ دونوں کی منزلت میں، دونوں کے مقام میں، دونوں کی فضیلت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ ثقلین، ثقلین، اور تھوڑا سا واضح کر دوں، جیسے ہم کہتے ہیں مغربین، نماز مغرب اور عشاء، دونوں کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مغربین، والدین، ماں اور ہے نا، والدین، مشرقین، مغرب، مشرق۔ اسی طریقے سے آتا ہے حسنین، حسن اور حسین۔ حسن میں کوئی فرق ہے، حسین میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حسن میں، جو جتنے قیمتی حسن ہے اتنی قیمتی حسین ہے، جتنی فضیلت حسن کی ہے اتنی فضیلت حسین کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں میں ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، نہیں، بلکہ دونوں برابر ہے۔ جب وہاں دونوں برابر ہے تو حدیث ثقلین یعنی کتاب اور اہل بیت، یعنی جو کتاب ہے وہی اہل بیت ہے۔ فرق یہ ہے ایک خاموش کتاب ہے، ایک بولتی ہوئی کتاب ہے۔ محمد آل محمد، یہ پورا عقیدہ مقدمہ ہے، یہ پورا بیس ہے 9 تاریخ تک، یعنی 9 تقریروں کا۔ آج سب سے پہلے اس حدیث کی روشنی میں ڈیٹیل میں گہرائی میں جانے سے پہلے، سب سے پہلے تو ہم سب اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اس کے بعد دو تین باتیں اللہ کا شکریہ کس طریقے سے ادا کریں کہ اس کا ہر نماز میں، ہر وقت، صبح و مساء، اس کا اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ معبود تو نے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ غم حسین میں شرکت کر سکے۔ سب سے پہلا شکریہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا شکریہ، لائق بنایا۔ بہت سے اس لائق ہیں، جسم بھی ہے، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب ہے، لیکن توفیق نہیں ہے، توفیق نہیں ہے۔ دوسرا شکریہ اس بات کا، معبود تو نے ہمیں حسین کا غم منانے کی، برپا کرنے کی، غم حسین میں گریہ کرنے کی توفیق عطا کی، اس کا شکریہ۔ تیسرا شکریہ کیا ہے؟ غم حسین میں شرکت تو کر رہے ہیں، مجلسوں میں شرکت تو کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، غم حسین میں آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، لیکن آنسو نہیں آتے کسی کے۔ جن کے آنسو آتے ہیں وہ شکریہ ادا کرے کہ تیرا شکر ہے کہ غم حسین میں توفیق دی رونے کی۔ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں وہ دعا کرے کہ معبود توفیق دے دے گریہ کرنے کی، اس لیے کہ یہ غم حسین ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ عزیزوں میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے مقدر میں یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، یہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ یا الفاظ کو بدل کے یوں کہہ دوں، یہ جس کا انتخاب اللہ کر لیتا ہے اس کو ہی غم حسین ملتا ہے، ہر ایک کو غم حسین نہیں ملتا۔ مجھے بتائیے، مجھ سے خوبصورت بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں، مجھ سے طاقتور لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، مجھ سے دولت مند بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسا یا نہیں ہے؟
وقت بھی ان کے پاس ہے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں ہے، ان کے مقدر میں نہیں ہے، ان کو توفیق نہیں ہوئی. تو اللہ کا سب سے بڑا شکریہ تو یہی ہے کہ اس نے اتنی عظیم نعمت کو نہ سوچے. یہ بھی انتخاب پروردگار ہے کہ اللہ نے اتنی ساری قوموں میں، اتنی ساری ملتوں میں، اتنے سارے لوگوں میں، اتنی ساری مخلوق میں، اتنے سارے انسانوں میں، اور قریب ہو جاؤں، اتنے سارے فرقوں میں، 73 فرقوں میں ایک ہی کے مقدر میں غم حسین کیوں رکھا؟ ایک ہی کے مقدر میں غم حسین کیوں رکھا؟ غم حسین ایک ہی فرقہ بن رہا ہے، ایک ہی فرقہ غم حسین میں غم زدہ ہو رہا ہے. باقی لوگ مناتے ہیں، کوئی اس سے کوئی بحث نہیں، کون منا رہا ہے، کون غم حسین کر رہا ہے، کون نہیں. حسین کی زداری کر رہے ہیں، حسین کی فرش ادا بچھا رہے ہیں، لیکن وہ کس عنوان سے بچھا رہے ہیں اس سے مطلب نہیں. ہم کیوں بچھا رہے ہیں؟ یہ مقدر کا کھیل ہے عزیزو، یہ تقدیر کا کھیل ہے. ورنہ اتنی سارے قوموں میں اگر ہم زندگی بھر اس بات کا شکریہ، کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا؟ مجھے بتائیے اس وقت 1961 ہجری محرم میں کتنے لوگ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنی اپنی مساجد میں امام تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، کسی کے پاس کوئی ملک تھا، کسی کے پاس کوئی صوبہ تھا، حاکم تھے، وزیر تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. لیکن اتنے سارے لوگوں میں اللہ نے منتخب حسین کو کیا. دین بچانے کے لیے منتخب کس کو کیا؟ اللہ نے حسین کو کیا. تو اب جب دین بچانے کے لیے اللہ حسین کو منتخب کر رہا ہے تو غم حسین منانے کے لیے بھی اللہ کسی قوم کو منتخب کرے گا. جس طریقے سے حسین اتنے سارے انسانوں میں ممتاز ہے، اسی طریقے سے آزاد بھی سارے لوگوں میں ممتاز ہے. اس لیے کہ آزادی کا جو تحفہ ملا ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملا ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ملا ہے. اس پر قدر کیجیے، اس کا شکرانہ ادا کیجیے. توفیق دی ہے اللہ نے، ہم مجلسوں میں شرکت کر لیں، ہم مجلسوں میں آ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے اندر آ نہیں سکتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، فرش اعلیٰ میں جگہ ہے پھر بھی نہیں آ سکتے. یہ سب مقدر کا کھیل ہے، یہ سب مقدر کا کھیل ہے. جو لوگ باہر، میں اس بات کو کئی مرتبہ کوٹ کر چکا ہوں، لیکن پھر کوٹ کر رہا ہوں. جو لوگ باہر کھڑے ہوتے مجلسوں میں نہیں آتے، فاضل گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ادھر بات کر رہے ہیں، ادھر بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ارے وہی تو پڑھ رہے ہیں، وہی تو آقا پڑھ رہے ہیں. اس سے مطلب نہیں ہے نا. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نہیں آیا، میں نے بہت بڑا کمال کر دیا. نہیں، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ ہم فرش اعلیٰ حسین پر بھی نہیں جا سک رہے ہیں. تو اگر فرش اعلیٰ حسین پر کوئی نہیں آ رہا ہے تو وہ اپنی قسمت پر روئے، اس لیے کہ یہ مقدر والوں کو ملتا ہے اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن کے مقدر بھی غم حسین آیا ہے. مثال محمد گفتگو ہے تاکہ آپ جو لوگ متوجہ نہیں ہو متوجہ ہو جائے مجلسوں میں. ہاں پڑھیں، آقا پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، مجلس جام ہو رہی ہے کوشش کریں کہ وہاں حاضر ہوں اور صرف آنے کے بعد باہر نہ کھڑے ہوں. عزیزوں دیکھیے مجلس میں فرش اعلیٰ پر بیٹھنے میں ثواب ہے، مجمع بھرا ہوا جگہ نہیں ہے وہاں کھڑے ہو جائے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ جگہ بھی ہے اور باہر کھڑے ہو کے ثواب مل جائے، ایسا ہونے والا. ٹھیک ہے، یہ شکریہ آپ نے ادا کر دیا. آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے میں بنیادی چیزیں ادا کر رہا ہوں. آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ مجلسیں سننے آئے، خطابہ سننے آئے، تقریر سننے. تقریر تو سال بھر سنتے ہیں آپ، کبھی کسی عنوان سے کبھی کسی عنوان سے. لیکن یہاں پر آئے فرصت دینے کے لیے، ہے نا؟ فرصت دینا سمجھتے ہیں نا؟ فرصت دینے کے لیے کس کو؟ کس کو؟ بھائی جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو فرصت تھوڑی دیتے ہیں. جو موجود ہے
اس کو پرسا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب موجود کون ہے؟ حسین کا وارث کون ہے؟ ٹھیک ہے. پرسا یا تو ہم جائیں خود دیں یا وہ خود آئیں اور لیں. دو چیزیں ہوں گی نا. ہمارے اندر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ امام سے ملاقات کر کے پرسا دے سکیں. ٹھیک ہے. ہمارے اعمال رکاوٹ ہیں امام تک پہنچنے میں. تو جب ہم نہیں پہنچ سکتے، حسین کا وارث تو وہی ہے، جب ہم نہیں پہنچ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آتے ہیں امام، اور کہاں آتے ہیں؟ مجلس میں بیٹھ کے پرسا دے رہے ہیں نا یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کہیں اور نہیں ہے. امام کہاں ہے؟ وقت کا امام مجلس میں موجود ہے. اب جب وقت کا امام مجلس میں موجود ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسی امام کی بنیاد پر ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اسی امام کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، اسی امام کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، اسی امام کے وجہ سے ہم زندگی جی رہے ہیں. تو جب سب کچھ اسی امام کی وجہ سے ہے تو جب پرسا دینے کی باری آتی ہے اور وہ پرسا لینے کے لیے آتا نہیں ہے. یہ بھی مقدر کا کھیل ہے عزیزو. کتنی قسمت ان لوگوں کی پھوٹی ہوئی ہے کہ وقت کا امام پرسا لینے کے لیے آ رہا ہے اور اس کو پرسا بھی نہیں دے پا رہے ہیں. یہ کتنے مقدر آپ ذرا سوچیں. بدقسمتی کی بات ہے یہ بدقسمت. ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ رسمی نام رواج نہیں ہے. یہ اوپر خوشی چلا آ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، گفٹ ہے. اور پرسا کس کو دے رہے ہیں؟ امام کو، اپنے وقت کے امام کو. جو وقت کے امام کو دے رہے ہیں. ہم وہاں جا نہیں سکتے. بھائی چلو جانا ہے، کیا کریں یار، وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہمارے اعمال ایسے ہیں، مان لیا. لیکن جب وہ خود آیا ہے، جب وہ خود آیا ہے، اور سنیں گے جب وہ خود آیا ہے، اور روایات اور علماء یہی تو بیان کرتے ہیں کہ وقت کا چوتھا امام جو کربلا میں موجود تھے، سارے مناظر نے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ جہاں آپ گیٹ پہ ڈیوٹی اتار کے آتے ہیں. تو آپ ذرا سوچو، تو جو امام پرسا لینے کے لیے آیا، وہ فرزند ضرور آپ دین تو ہے، وہ کہاں بیٹھے گا؟ ارے مقدر رشک کیجیے اپنی قسمت پر، فخر کیجیے اپنی قسمت پر کہ اللہ نے آپ کو، ہم کو مقدر یہ دیا ہے کہ ہم اندر ہوتے ہیں، ہمارا امام باہر ہوتا ہے. جب ہم آتے ہیں تب بھی امام دیکھتا ہے، جب جاتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے. اب یہ تصور ہے ہمارے کہ جب ہم آتے ہیں تو امام اس وقت بھی دعا دیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو اداروں کے چہرے اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے تیرا چہرہ تبدیل ہو سکتا ہے چہرے پر تھوڑی سی خوشی ہو کہ ابھی علی کے فضائل سنیں گے، ابھی علی بیت کے فضائل سنیں گے. لیکن جب مجلس ختم ہو کے جاتی ہے تو کوئی مسکراتا ہوا نہیں جاتا، بلکہ یا تو آنسوؤں کے ساتھ جا رہا ہے، یہ چہرہ غمزدہ بنا کے جا رہا ہے. اب جو وقت کا امام پرسا لینے کے لیے آیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ جس کو رونے نہیں دیا گیا، اگر اس کے نظر رو کے نکلتے ہیں تو وہ کیا دعا نہیں کرتا ہوگا؟ وہ یقیناً دعا کرتا ہے. انہی امام کی دعاؤں کی وجہ سے ہم رضاری کر رہے ہیں. اس طرح محمد مولانا کی مجلس سے متصل ہوتے ہوئے ایک جملہ اور کہہ دوں. ہمارا یہ ذہنوں میں بھرم نہ پال لیں، یہ ذہنوں میں نہ بیٹھ جائے ہم مجلس کریں گے تو ہوگی. یہ کیا ہے؟ میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، آپ جیسے سن رہے ہیں تو تھوڑا سا ہاں ہم کرتے رہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے. خاموش رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں پہنچ رہی ہے. تھوڑا سا کم سے کم آہستہ صحیح نہیں تیز کہہ سکتے تو سبحان اللہ اپنی زبان میں کہہ دیجیے. بابا نہیں مانگ رہا ہوں میں نا، سبحان اللہ، تاکہ ثواب آپ کو بھی ملے ہم کو بھی ملے. ٹھیک ہے. ہم یہ سوچیں کہ نہیں صاحب یہ تو ہم اداری کر رہے ہیں تو ہو رہی بہت سے لوگ نہیں. قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی،
عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ مجلسیں ہماری وجہ سے قائم نہیں ہے، ہم مجلسوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ عزاداری ہم یہ سوچیں کہ ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں یار، ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تم کتنا بھی خرچہ کر دو حسین کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ حسین نے احسان انسانیت پر کیا ہے، آدمیت پر کیا ہے۔ نہ آدمی احسان چکا سکتا ہے، نہ انسان احسان چکا سکتا ہے، اس لیے کہ حسین کا احسان بڑا ہے، ہم ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک اور صاحب محمد یہ آج کی تمہیدی گفتگو تھی، مقدمہ تھا، اسی ذیل میں مولانا جو مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ اسی ذیل میں پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ پہلا دن تھا اس لیے مجھے یہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ اور ایک آخری بات ہے، اس کے بعد چونکہ آج کی مصائب جو آغاز ہونا ہے، اور آپ جو ہے مجھ سے جو امید لگاتے ہیں وہ مصائب کی زیادہ امید لگاتے ہیں، میں مسائل زیادہ پڑھتا بھی ہوں۔ ایک سوال رہتے محمد آپ کو اتنے ساری قوموں میں سب سے علیحدہ رکھا گیا ہے، ہماری پہچان الگ ہے۔ کیا ہے پہچان؟ حسینی۔ یہ اتنی اچھی پہچان ہے کہ غیر مذہب والا بھی اپنے کو فلاں حسینی کہتا ہے۔ بھائی بتاؤ، دیکھو میں یہ تو کہہ رہا ہوں حسین نے کربلا میں صرف اسلام نہیں بچایا، انسانیت اور آدمیت کو بھی بچایا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کسی نان مسلم کو اگر کوئی دوسرا نام ہو تو وہ کیا لکھ دے گا کہ میں مسلمان میں لگا سکتا ہے اپنے آگے؟ لگا سکتا ہے؟ کسی کو دیکھا؟ ہاں، یا تو تبدیل ہو جائے تو نام بھی بدلتا ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک عیسائی ہے، اس کا نام ہے جان۔ جان علی نہیں رکھے گا، وہ جان محمد اپنا نام نہیں رکھے گا، کیونکہ ظاہر سے وہ اس مذہب کو مانتا نہیں۔ لیکن کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، فلاں رام حسینی، حسینی برہمن تو سنا ہے نا، ہندوستان میں ہے، اب اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ یعنی حسین ایک ایسا کردار ہے، ایسی شخصیت ہے، انسان اپنے کو اسلام سے نسبت دینے میں شرما رہا ہے، لیکن حسینی ہونے کے اعتبار سے کوئی شرم نہیں ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ حسین صرف اسلام کو بچانے کا نام نہیں ہے، انسانیت کو بچانے کا نام حسین ہے۔ اسلام محمد جو اپنے کو حسینی لکھتے ہیں، غیر مذہب کے حسینی حسینی حسینی، کیوں؟ غیر مذہب آپ نے دیکھا، دیکھو یہ بھی ایک بار بتا رہا ہوں، اس طرف اس رخ سے بھی دیکھو، غیر مسلم مسجد بنواتے ہیں، مبارکہ بنواتے ہیں نا، فلاں کا امام بارگاہ، فلاں کا امام بارگاہ، اس نے خواب دیکھا وہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ حسین سے نسبت دی جا رہی ہے، یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے، انسانیت کی بنیاد۔ اس کا مطلب یہ کربلا کا سب سے بڑا میسج، سب سے بڑا پیغام جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، تم مسلمان ہو اپنی جگہ پر، اگر انسانیت نہیں ہے تو تم مسلمان سچے مسلمان نہیں ہو، تم فلاں ہو اپنی جگہ پر، اگر انسانیت نہیں ہے تو تم سچے انسان نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آگے جو چیز ہے وہ انسانیت کا پایا جانا ہے۔ جب دوسری قوموں کے لیے انسانیت اتنی اہم ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے انسانیت کتنی اہم ہوگی۔ میں انشاءاللہ اور باتیں اس ضمن میں عرض کروں گا۔ تو ہماری پہچان کس بنیاد پر ہے؟ ہم باقی کس بنیاد پر ہیں؟
ہماری پہچان حسین کی بنیاد پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں وہ کربلا کا جو میسج، کربلا کا جو پیغام، کربلا کے جو عنوان، کربلا کی جو عبرتیں، کربلا کے جو دروس ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں، غور کریں، کسی قوم پر، کسی ملت پر، کسی پر بھی اتنی ریسرچ نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہو رہی، دنیا ہمارے اوپر ریسرچ کر رہی، تحقیق کر رہی، آخر یہ کون لوگ ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں کہ ہر قوم، ہر ملت، ہر ملک اپنے سال کا آغاز خوشی سے کر رہا ہے۔ ایسی پاگل قوم ہے، ایک عجیب پاگل قوم ہے جو اپنے سال کا آغاز رو کر رہی ہے۔ اب تو سمجھے آپ مزاج دنیا کا، آج ہم کو پاگل کہہ رہی ہے، کل پاگل کس کو کہہ رہی تھی؟ بہلول کو۔ اس طریقے سے بہلول کو پاگل سمجھ کے دنیا نے دیکھ لیا کہ بھائی دربار میں حاکم کو ذلیل کر دیا، آج ہم کو پاگل کہہ کے دنیا پاگل تو کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ممتاز سمجھ رہی ہے۔ تو اب ایک جملہ کہوں، جب اہل بیت سے منسوب پاگل ایسے ہیں تو اہل بیت سے منسوب عقل مند کیسے ہوں گے؟ عقل مند دنیا کیوں کہہ رہی ہے پاگل ہی اپنے خسار کا آغاز رو کے کرتے ہیں، گریا کر کے کرتے ہیں۔ بھیا رونا اور گریا کرنا زندہ دلی کی علامت ہوتی ہے، مردہ کبھی رویا نہیں کرتے، مردہ کبھی رویا نہیں کرتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کی زندگی کی علامت کیا ہے؟ رونا۔ ہنستا وہ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ماں بھی وہاں بچے کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کس کا سایہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ یعنی ہنسنا، بچہ پیدا ہوا اگر ہنس دے تو گارنٹی نہیں ہے کہ یہ زندہ بچے گا یا مر جائے گا، لیکن اگر رو کے پیدا ہو رہا ہے تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے، گھر والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زندگی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اپنے سال کا آغاز رو کر کرتی ہیں وہ اپنا زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں اور زندہ دل بھی ہیں۔ اشرف محمد السلام اور یہ مجلس جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ کل انشاءاللہ کی باتیں بیچ میں بھی آتی رہیں گی، لیکن کل سے صحیح عنوان سے پورا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور اسی عنوان سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ بیچ میں کچھ باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ وزاری کے حوالے سے آئے گی۔ آج کی گفتگو آدھا گھنٹہ میرا ہو گیا، 5-10 منٹ جو مسائل کے ہیں وہ انشاءاللہ آج آپ پہلی مجلس یعنی محرم الحرام کے چاند دیکھنے کے بعد کل ایک مجلس ہوئی تھی اور یہ تاریخ کی پہلی تاریخ کی پہلے محرم کی پہلی مجلس اپنے عزا خانہ میں آپ منعقد کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے جو زندگی کا اصول ہے یا زندگی کا جو طریقہ تھا 10 مہینے کو ان 2 مہینوں میں تبدیل کرنا پڑے گا، اور خصوصاً ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ مثال کے طور پر ہم عام دنوں میں 10 بجے تک سوتے تھے، صبح جلدی اٹھ جائیے۔ اگر ہماری نماز فجر قضا ہوتی تھی ماہ محرم الحرام میں کم سے کم یہ 10 دن نماز کی پابندی کیجیے۔ 10 دن پہلے یا ایام عاشورہ شروع ہونے سے پہلے کوئی ہم سے ناراض تھا، جاؤ مجھے معاف کر دو حسین کے لیے، تمہارا بھائی تم سے نالا ہے، جاؤ گلے لگا لو حسین کے لیے، تمہارا عزیز تم سے ناراض ہے، خفا ہے، یقین جانو
جو پہل کرے گا حسین کے نزدیک وہی مقدم ہوگا، وہی اجر کا مالک ہوگا۔ پہل اب ہم یہ سوچیں کہ نہیں میں کیوں جھکوں، یا جھکنے کی بات نہیں ہے، یہاں حسین کی بات ہے۔ یہ وہ در ہے جو یہاں پر بڑے بڑے شہنشاہوں کے بادشاہوں کے سر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھو تم اگر پڑھ کے آگے جھک کے آگے ملو گے نا، گلے لگاؤ گے نا، تو تم اس کی فکر مت کرو دنیا کیا کہے گی، یہ سوچو کہ میرا حسین مجھے کیا سمجھے گا، میں حسین کے لیے ایسا کر رہا ہوں، میری مرضی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ حسین چاہتے ہیں کہ کم سے کم ان 10 دنوں میں ہم سب مل جل کر رہیں، کم سے کم ان 10 ایام میں ہمارے درمیان اختلافات پیدا نہ ہو، اختلافات ہو تو ختم کر دو۔ اس لیے کہ حسین اتنی بڑی دنیا سے، اتنے بڑے عرب سے چن کے صرف 72 کو لے کے گئے، چن کے صرف 72 کو لے کے گئے، اور ایسے 72 کہ جن کا مزاج بھی ایک تھا، ان کا اخلاق بھی ایک تھا، مذہب کوئی بھی رہا ہو، لیکن حسین نے آنے کے بعد، حسین کے پاس آنے کے بعد سب کا مزاج ایک ہو گیا، سب متحد ہو گئے، سب ایک ہو گئے، اور صرف مقصد یہ تھا کہ میرا آقا بچ جائے، ہم قتل ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ ہمارے محرم الحرام کی پہلی تاریخ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں وہ یہ کی توفیق مانگ لیں، دعا مانگ لیں، اس لیے کہ ہمارے قریب میں کئی حسین ہوں گے، کئی سیدہ فاطمہ ہوں گی، کئی سکینہ ہوں گی، کئی علی اکبر ہوں گے، کئی عباس غازی ہوں گے، یا جوتیا اتار کے آئے ہوگا ہمارا آپ کا چوتھا امام سید سجاد ہوگا۔ انشاءاللہ مذہب کے روایت سے تھوڑا سا استفادہ کرنا چاہتا ہوں، میں بارہ پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ سب نے سنا ہے کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے، حسین کی ماں فاطمہ الزہرا شکستہ پہلو کے ساتھ جنت البقیع سے اٹھتی ہے، خانہ شام جاتی ہے، آواز دیتی ہے سکینہ اٹھو، تمہارے بابا کے ماتم دار جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ پوتی دادی کی انگلی پکڑے ہوئے فرشادہ بھراتی ہے، کوئی روایت نہیں پڑھو گا، پوتی دادی کی انگلی پکڑے ہوئے فرشادہ بھراتی ہے، اور جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے سامنے گریا کرتے ہیں۔ سکینہ دادی سے پوچھتی ہے، دادی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پر رو رہے ہیں؟ فرماتی سیدہ بیٹی یہ تیرے بابا کے ماتم دار ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ فرماتی ہے، دادی اماں پھر کو کوئی توجہ کیوں نہیں مارتا؟ اے دادی جب اماں کربلا میں روتے تھے ہمیں تماچے مارے جاتے تھے، رخساروں پر تماچوں کے نشان، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، اس کے بعد کرتے ہوتے فرماتی ہے دادی اماں بڑی وہ بڑی جملہ ہے۔ اے دادی دیکھو سکینہ تم پر کتنا ناز کرتی ہے، کتنا فخر کرتی ہے۔ فرماتی دادی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے ہم اس طریقے سے یتیم نہ ہوتے۔ اے عزادارو اگر تم کربلا میں ہوتے تو سکینہ اس طریقے سے یتیم نہ ہوتی۔ اے بی بی یقیناً اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم حسین کے ساتھ ہوتے انشاءاللہ، آپ اس طریقے سے یتیم نہ ہوتی۔ عزیزو آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ آج پہلی محرم عموماً حسین ابن علی کی رخصتی مدینے سے پڑھی جاتی ہے۔ میں تفسیر تو نہیں پڑھ سکتا مگر ہاں 2 جملے ضرور پڑھوں گا۔ عزیزو حسین مجھے بتاؤ، حسین سب سے پہلے پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب یہ قافلہ تیار ہوا مدینے سے رخصت ہونے کے لیے تو سب سے پہلے حسین کس کے مزار پر گئے؟ بس یہی ایک جملہ پڑھنا ہے اور اس پر کو کر دوں گا۔ کس کے مزار پر گئے؟ تاریخ کہتی ہے کہ حسین سب سے پہلے اپنے نانا رسول خدا کے مزار پر گئے، اپنے آپ کو قبر رسول اللہ پر گرا دیا، آواز دی نانا آپ کی امت حسین کو مدینے میں
ہو میرے نانا نے سب سے زیادہ بوسے کس کے لیے؟ جسم کے 4 حصے سے تھے جس پر رسول اللہ نے سب سے زیادہ بوسے لیے. رسول اللہ نے سب سے زیادہ بوسا ماتھے کا لیا، اس لیے کہ اس پیشانی پر پتھر لگنے والا تھا. حسین کے پتھر لگے گا اس لیے رسول نے پیشانی کے بوسے لیے. دوسرا جس سجاد کا کون سا تھا؟ دوسرا حصہ جس کے سب سے زیادہ رسول اللہ نے بوسے لیے وہ حسین کے ہونٹ تھے، اس لیے کہ یہ ہونٹ پیاس کی وجہ سے سوکھ جائیں گے. ارے اس ہونٹوں پر ابن زیاد چھڑیاں مارے گا. اللہ اکبر. تیسرا حصہ جانتے ہو کون سا تھا؟ تیسرا حصہ گلے کا تھا جس کو رسول اللہ نے بہت زیادہ بوسے لیے، اس لیے کہ اس گلے پر شبر کا کند خنجر چلے گا. حسین طلب آب کریں گے مگر پانی نہ ملے گا. آخری جملہ چوتھا حصہ کون سا تھا؟ اور چوتھا حصہ